لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ دعوت کا کام ضروری ہے نہیں ضروری. آپ مجھے بتائیے یوسف علیہ السلام کو کیا پڑی تھی کہ جیل کے اندر ان قیدیوں کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت کو واشگاف انداز میں پیش کرتے, لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسے حالات میں بھی اللہ کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کی. تو یہ جو سبق ملتا ہے دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کہ حالات مشکل ترین بھی ہو اس کے اندر بھی اپنی اسپرٹس کو ہائی رکھنا چاہیے. وی شوڈ لیو وتھ ہائی اسپرٹس, ہائی ہیڈڈ, مطلب مثبت زندگی گزارنا چاہیے, اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے, اس کا رونے کے بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کو کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو, ہم کو یہ دیکھنا چاہیے. یہ دوسرا سبق ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. آج کے اس بیان میں اللہ سے سب سے پہلے تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گی ان کو صحیح طور پہ سمجھنے اور وہ باتوں کو اپنے دل میں اتار کر اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. بھائیوں اور بہنوں, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے, اگر مختصراً ہم اس واقعے کے اوپر سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے کہ اس واقعے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے کہ بہترین واقعہ ہے, اور واقعے کی شروعات ہوتی ہے اس خواب سے جو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام آ کے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا یہ خواب جو ہے اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا. دیکھیے یعقوب علیہ السلام بھی ایک نبی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے جو بشارت یوسف علیہ السلام کو دکھائی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے برسر اقتدار پر لے جائیں گے, 11 ستارے ان کے بھائی اور چاند اور سورج جو ہے ان کے والدین, یہ ان کو سجدہ کریں گے, سجدہ تعظیماً سجدہ کریں گے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جن حالات میں جہاں پہ یوسف علیہ السلام رہے ان کے جو بھائی تھے, ایک بھائی صرف سگے بھائی تھے, باقی سوتیلے بھائی تھے, اور یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہترین تعلیم تربیت اور پرورش کے بعد بھی وہ بھائیوں کے اندر کہیں نہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے تئیں خاص طور سے ایک حسد, ایک جیلسی جو ہے اس کا رویہ ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ جیلسی وہ حسد اپنے انتہا کو پہنچتی ہے, اور ان کا نفس ان کے لیے یہ بات آسان کر دیتا ہے کہ چلو ہم یوسف علیہ السلام کو کیا کر دے, ان کا معاملہ ہی تمام کر دے. لیکن آخر میں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو لے جا کے کنویں میں ہم چھوڑ دیں گے تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ ان کو لے جائے گا, کہیں دور لے جائے گا. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ مصر کا ایک قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پاتا ہے, اپنے ساتھ لے جاتا ہے. مصر کے اندر آپ ایک غلام کی حیثیت سے جو ہے فروخت کیے جاتے, بیچے جاتے ہیں, اور مصر میں جو شخص آپ کو خریدتا ہے وہ عزیز مصر ہے, مصر کا ایک ٹاپ منسٹر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتا ہے. وہ تو اس نیت سے خریدتا ہے کہ یہ بڑا نیک بچہ معلوم ہوتا ہے اور عین ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنائیں. لیکن وہاں اس منسٹر کی جو بیوی تھی, اس کی جو اہلیہ تھی, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن, آپ کی خوبصورتی کے اوپر جو ہے وہ فدا ہوتی ہے اور آپ کو رجھانے کی کوشش کرتی ہے, آپ کو بدکاری کی دعوت دیتی ہے. لیکن کس طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن نے وہ واقعے کو بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچاتے اللہ کی مدد سے. اس کے بعد پھر وہ تمام عورتوں کا واقعہ پیش آتا ہے کہ ساری عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے. ان کے حسن کو, ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے عورتیں جو ہے اسی وقت پھل کاٹنے کا ہوتا ہے, وہ پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہے. بالآخر یہ طے پاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا جائے. ان کو کئی سال تک جیل میں رکھا جاتا ہے. پھر جیل کے اندر جو واقعات ان کے ساتھ پیش آتے, 2 قیدی انمیٹ جو ہوتے ہیں وہ آتے, اپنا خواب بتاتے ہیں اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں. لیکن کیسے ان کے سامنے تعبیر بتانے کے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی دعوت, توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا سوائے یوسف علیہ السلام, تب یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے. لیکن بلانے کے پہلے وہ اپنے اوپر لگے ہوئے اس الزام کی جو ہے وضاحت چاہتے ہیں.
وہ ساری عورتیں قبول کرتی ہے. زلیخا بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہاں وہ میں ہی تھی جنہوں نے ان کو بدکاری کی دعوت دی، اور یہ جو ہے کوئی مجرم انسان نہیں ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ برسر اقتدار عطا کرتے ہیں، اور پھر آپ کے بھائی ایک وقت جب قحط کا وقت ہوتا ہے تب اس وقت آپ کے بھائی فلسطین سے سفر کر کے مصر میں آتے ہیں، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچانتے ہیں. بھائی نہیں پہچانتے، بالآخر وہ واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ بھائی پہچانتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ انہیں معاف کرتے ہیں. تو یہ ایک مختصر پورے واقعے کا نچوڑ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، تاکہ جب ہم ان واقعات سے اسباق یا سبق لینے کی کوشش کریں گے، یا انگلش میں کہیے کہ when we try to derive the morals from the story، اصل تو یہی ہوتا ہے بھائی اور بہنوں. دیکھیے کیا ہوتا ہے، قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آئیں پڑھیں اور آپ کے جی کو بہت اچھا لگے، بلکہ یہ تو ایک انقلابی کتاب ہے جو اگر کسی واقعے کو پیش کرتی ہے تو اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کے تحت جو سبق، جو لیسنز ہم کو دیے جا رہے ہیں، ہم ان کو حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں لائیں. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے پہلا واقعہ جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک بچہ جس کو اپنے گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے. ذرا امیجن کیجئے کہ ایک بچہ جسے اپنے گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے اور بچپنے میں ہی اپنے والدین سے بچھڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کئی ہزار میل دور جو ایک دوسرے ملک میں پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی وہ ایک غلام کی حیثیت سے، کئی سال آپ ایک غلام کی حیثیت سے، نوکروں سے بدتر جو سلوک غلام کا ہوتا تھا. پھر آپ کو اس بڑی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو بدکاری کی دعوت دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد انوسنٹ ہونے کے باوجود، بے گناہ ہونے کے باوجود آپ پر الزام لگایا جاتا ہے اور آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور کئی سالوں تک آپ جیل میں رہتے ہیں. آپ ذرا سوچئے اور تصور کیجئے کہ یہ سارے حالات، یہ سارے واقعات ہیں جو اللہ کے ایک نبی کے اوپر جو ہے مرتب ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب ہم ان واقعات کو سنیں سمجھیں تو ہم تھوڑا رکتے جائیں اور غور کریں کہ اگر ہم ان حالات میں ہوتے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا. اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کچھ مصیبت آتی ہے، ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، اور اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جھنجھلانے لگتے ہیں. اکثر و بیشتر ہم جھنجھلانے لگتے ہیں، ہم بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، بڑے اتاولے ہوتے ہیں، ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھائی اس پوری دنیا میں میں ہی ملا تھا یا میں ہی ملی تھی. اور پھر ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، ہماری زندگی کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ پورا بدل جاتا ہے. ہم ایک باغیانہ زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجھ پر تو اتنی ساری مصیبتیں آ رہی ہے، میں کیوں اچھے کام کروں. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال کو پیش کیا کہ یہ ساری مصیبتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر آئی، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں صرف صبر ہے، ثابت قدمی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے بھائی اور بہنوں کہ وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ حالات کب بدلیں گے، یہ بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. اور زندگی کا جو رویہ ہے وہ بہترین رویہ، بہترین قسم کی آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلی سبق حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار سے ہم کو ملتا ہے کہ کیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے مشکل حالات میں، ٹرائنگ سرکمسٹنسز کے اندر، جب اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں آپ کے اوپر آئی، جب ٹیسٹ آیا تو اس ٹیسٹ کے اندر آپ کا کیسا رویہ تھا. دوسرا کردار جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمیں سورہ یوسف میں ملتا ہے وہ جیل کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام ہے، تب آپ دیکھیں کہ جیل کے اندر عام طور پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تو دنیا کیا کہہ رہی ہے، میں برا ہوں نا، تو میں برائی اختیار کرتا ہوں، میں کیوں اچھا بنوں. لیکن جیل میں آپ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ دو اور ساتھی تھے، وہ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یعنی جیل کے اندر قیدی بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں،
ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خواب کی جو ہمیں تعبیر بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے حالات میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اپنا تصور کریں کہ ایکسٹریم سچویشن میں بھائی اور بہنوں، ایکسٹریم سچویشن میں کہ بے گناہ ہونے کے باوجود، انوسنٹ ہونے کے باوجود ہم کو کیا کیا گیا ہے، مجرم ٹھہرایا گیا اور جیل کی اندھیری کوٹریوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال کے لیے نہیں، کتنے سال کے لیے یہ بھی نہیں پتا، کئی سالوں کے لیے آپ کو جیل کی اندھیری کوٹریوں میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم تو ایک عجیب سا ریئیکشن والا بیہیویئر کریں گے کہ ہم کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، ہم ایک طرح کی سنیاسی والی زندگی اوڑھ لیں گے، ہم بڑے ہی نیگیٹو قسم کی زندگی کو پورٹرے کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کردار، اور کردار سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں، جو اسپرٹ کہ آپ ایک نبی ہیں تو بحیثیت نبی آپ سب سے پہلے ان کو اپنے خواب کی تعبیر بتانے کے پہلے بھی اس دعوت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ دعوت کا کام ضروری ہے نہیں ضروری، آپ مجھے بتائیے یوسف علیہ السلام کو کیا پڑی تھی کہ جیل کے اندر ان قیدیوں کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت کو واشگاف انداز میں پیش کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسے حالات میں بھی اللہ کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کی۔ تو یہ جو سبق ملتا ہے دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کہ حالات مشکل ترین بھی ہو، اس کے اندر بھی اپنی اسپرٹس کو ہائی رکھنا چاہیے۔ وی شوڈ لیو وتھ ہائی اسپرٹس، ہائی ہیڈڈ، مطلب مثبت زندگی گزارنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے، اس کا رونے کے بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ دوسرا سبق ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ پھر بھائی اور بہنوں، جو تیسرا اور بہت پیارا ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تعلق تھا نا اللہ سے، وہ بڑا غیر معمولی تھا، دل کو چھو لینے والا تعلق تھا۔ یہ شاید میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہم خود قرآن میں پڑھیں گے ترجمے کو تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے حالات کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا تعلق تھا اللہ سے۔ یعنی مشکل ترین حالات بھی آئے آپ کی زندگی میں، کئی سالوں تک آپ کو آزمایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال کر اقتدار تک بھی پہنچایا۔ تو اچھے اور برے دونوں حالات آپ کی زندگی میں آئے، ایسے حالات میں اللہ سے کیا تعلق اور کیا دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ لیکن سوال یہی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی مشکلات آتی ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی اچھا وقت آتا ہے، ان دونوں حالات میں ہمارا رویہ کیا صبر اور شکر والا رویہ ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں تو کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں ہم تو پھولے نہیں سماتے بھائی اور بہنوں، ہم تو پھولے نہیں سماتے، اور ہم تو خوشی میں خدا کو ہی بھول جاتے اور ایسے کام کرتے جو خدا کو ناراض کرنے والے ہوتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے جو دعائیں ان کی ملتی ہیں کہ کتنی زبردست دعا، کہ جب وہ بدکاری کی دعوت دی جا رہی ہے تب بھی کہہ رہے کہ میرے رب کی پناہ، برا کام کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد وہ دعا جو بڑی ہی پیاری ہے کہ نفس جو ہے وہ، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر جب ان کو اقتدار عطا ہوتا ہے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ یعنی ہوتا یہ کہ انسان کیا کرتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ یہ جو پوزیشن، یہ جو سٹیٹس، یہ جو مال، یہ جو دولت مجھے ملی ہے نا بھائیو، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میرے ٹیلنٹ کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ یہ میرے ٹیلنٹ کا کمال ہے، یا یہ میری محنت کا کمال ہے، یا یہ تو میرے پیسوں کا کمال ہے۔ ارے بھائیو اور بہنوں، آپ مجھے بتائیں یہ ٹیلنٹ آپ کو دیا کس نے؟ یہ محنت کرنے کے لیے یہ زبردست جسم آپ کو دیا کس نے؟ یہ دولت آپ کے پاس آئی کس سے، کہاں سے؟ یہ تو ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو ایک نیک انسان
نبی صفت انسان جو ہے اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کا جو رویہ ہوتا ہے، اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس کی جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ شکرانے نعمت والا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا سبق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے۔ اب چوتھا بڑا سبق کہ جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس خاتون وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، آپ کے حسن پر فدا تھی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کی تھی، اس نے انیشیٹ کی تھی، اس نے دعوت بدکاری دی کہ کوئی نہیں ہے، دروازہ بند کر کے اس نے گناہ کی اور بدکاری کی دعوت دی۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے رجھانے کی کوشش کی، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی ہوگی، یقیناً اپنے جو ریلیشن اور تعلقات اس عورت کے ساتھ رہے ہوں گے اس میں ایک باؤنڈری، ایک حد باندھی ہوں گی، آپ نے خواہش اور ضرورت کے بیچ کا جو فرق ہے اس کو یقیناً محسوس کیا ہوگا، لیکن یہ ساری تدابیر کو اختیار کرنے کے باوجود یہ وہ انتہا ہے کہ آپ کو سامنے سے برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، جیسے کہ ہوتا ہے آج کے ماحول میں۔ اگر آپ کیمپسز میں، کالجز میں، ورک پلیسز میں، کارپوریٹ کلچر میں جائیں گے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی برائی کو اپنی طرف کیا کرنا ہے، برائی میں آپ کو ملوث ہونے کی ضرورت ہے، برائی تو آپ کے پاس چل کر آئے گی بھائی اور بہنوں، برائی تو آپ کو دعوت دے گی۔ آج جو ولگیرٹی ہے، آج جو نیوڈیٹی ہے، یہ دعوت ہے کہ آئیے اور برائی میں ملوث ہو جائیے۔ ایسے حالات میں سوال یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی کردار کو تو دیکھیں گے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیں کہ ہم سکولز میں، کالجز میں، ورک پلیسز پہ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، اپوزٹ سیکس کے ساتھ ہمارا کیسا بیہیویئر ہوتا ہے۔ اور مجھے معاف کیجیے، تھوڑا آگے بڑھ کے کہنے دیجیے، صرف ورک پلیسز اور اس میں نہیں، آج تک گھروں کا جو ماحول ہے بھائیوں، گھروں کا ماحول، ہم نے وہ دیواروں کو پھلانگ دی نا، چھوٹے چھوٹے گیدرنگز میں، چھوٹے چھوٹے مواقعوں میں جہاں محرم اور غیر محرم کی تمیز نہیں رہی، جہاں پردے کا لحاظ نہیں رہا، اور پھر ہم نے کیا کیا، شیطان کو اپنے ساتھ آنے دیا، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنوں کی عفت کیا رہے، محفوظ رہے۔ تو ایسے موقع پر آپ دیکھیں، اچھے سے اچھے ایمان والا، بڑے سے بڑے متقی انسان کو ایسے حالات میں عین ممکن ہے کہ اس کے قدم کیا ہو جائیں، ڈگمگا جائے، وہ اس برائی کو قبول کرے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، اور ویسے بھی میری خود کی زندگی میں بھی تو اتنی مصیبتیں ہیں، اگر میں نے ایک ہاتھ برا کام کر لیا تو کیا پرابلم ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کی جو تربیت کی تھی نا، اتنی زبردست ٹریننگ تھی کہ سب سے پہلے اس کی شروعات آنکھوں کی حفاظت سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ آنکھوں کے جو زنا ہے اس کے اوپر کہا، اور قرآن کی تعلیم کو بھی آپ دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم زنا خوری کرو، یعنی برائی سے جب روکنے کی بات آئی تو کہا کہ وہ راستوں کی طرف بھی مت جاؤ، وہ راستوں کی طرف بھی مت جاؤ جو تم کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی وہ دوست، وہ محفلیں، ایسے گیدرنگز یا ایسی جگہ جہاں پہ جانے کے بعد ایمان کی حفاظت کرنا کیا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو قرآن نے تو اس سے بھی روکا، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں وہ ہم کو مثال پیش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ ساری تدابیر کے بعد بھی اگر انسان ایسے حالات میں گر جائے کہ جہاں برائی سامنے سے دعوت دی جا رہی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے رب کی پناہ، برا کام کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں، مطلب ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام بھی عین ممکن تھا کہ ان کے قدم ڈگمگا جاتے، دیکھیں تھے تو انسان ہی نا، ان کے بھی احساسات، فیلنگز تھے، عین ممکن تھا کہ اس برائی میں وہ ملوث ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ اپنی برہان نہیں دکھاتا، یعنی جو انسان بچنا چاہتا ہے نا، بچنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں۔
یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر ہم نے دل سے برائی کو برا جانا، ہم نے اپنے طور پر بہت کوشش کی اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس برائی سے بچا، میں اگر کالج میں جا رہا ہوں، میں ورک پلیس پہ جا رہا ہوں تو میں وضو کر کے بھی جا رہا ہوں، میں اپنی نظروں کی بھی حفاظت کروں، خدا نہ خواستہ لیکن اگر ایسے کوئی حالات آئے تو اللہ میری حفاظت کر، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور انسان کی وہ اس وقت حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو یوسف علیہ السلام نے کی وہ کیا تھا بھائی اور بہنوں، کہ اس کے بعد بھی جب وہ خاتون نہیں مانی، وہ آپ پر پل پڑی، وہ اپنے خواہشوں کو پورا کرنا چاہ رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام رکے نہیں رہے، سرنڈر نہیں کیا کہ صاحب اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے تو اپنی جو کوشش کرنی تھی کر لی، اب تو ٹھیک ہے ہو جانے دو۔ یوسف علیہ السلام کا یہ اپروچ نہیں تھا، وہ وہاں سے بھاگے، انہوں نے لاسٹ مومنٹ تک کوشش کیا، اسٹرائیو کیا۔ تو یہ ہم کو کرنا ہوگا کہ جس موقع پہ اگر ہم گر بھی گئے برائیوں کے اندر تو وہاں سے نکلے، وہاں سے دور ہٹے، وہاں سے بھاگے ہم۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم ایسے ہمارا اپروچ ہوگا، ایسے ہمارا رویہ ہوگا تو اللہ کی مدد یقیناً آئے گی۔ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے، مشہور حدیث ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ 3 لوگ ہوتے، وہ جاتے رہتے اور اچانک بارش ہوتی ہے، وہ ایک غار میں پناہ لیتے۔ جیسے وہ غار کے اندر جاتے، غار کا جو انٹرنس تھا اس کے اوپر ایک بڑا پتھر آ جاتا اور غار بند ہو جاتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چلو اپنے اعمال کے حوالے سے اللہ سے دعا کرے کہ یہ پتھر ہٹ جائے، ورنہ اپنی طاقت تو نہیں کہ اس پتھر کو ہٹائے۔ تو 3 لوگ اپنے اپنے اعمال بیان کرتے ہیں، اپنی جو نیک کام انہوں نے کیے تھے اس کا حوالہ دے کے اللہ سے دعا کرتے۔ اس میں ایک جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی کزن کے ساتھ اس کے تعلقات ایسے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی اور عین ممکن تھا کہ وہ کیا کرتا، وہ اس کے ساتھ غلط کام یا زنا کر دیتا۔ اس عورت نے اسے اللہ کی یاد دلائی، تب وہ شخص کہتا ہے کہ صرف اللہ کے خوف سے، عین ممکن تھا کوئی دنیا میں دیکھنے والا نہیں تھا، وہ بدکاری اور گناہ کا کام کر جاتا، لیکن صرف اللہ کا خوف اس کو یاد آیا، اللہ کی یاد آئی، اور اس نے ایسے حالات میں جو اپنے آپ کو روک لیا، اپنے ایموشنز کو، اپنے فیلنگز کو کنٹرول کیا اور اللہ کے خوف سے رک گیا۔ تو وہ تینوں کے نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ پتھر کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ آج بھی اگر یوسفی کردار پیدا ہو تو بڑے سے بڑے راستے کے پتھر ہٹ سکتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات دور ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے برائیوں کے اندر بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ ہم رونا ہرگز نہیں رو سکتے کہ صاحب ہم کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے۔ اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، ساری تدابیر بھی اختیار کرے اور اللہ سے بھی دعا کرے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو ایک آخری کردار کا پہلو آپ کے سامنے لانا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف، 2 کردار کے پہلو لانا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹاپ پرائرٹی کیا تھی۔ آپ کو جب برائی کا موقع ملا آپ نے اپنے آپ کی حفاظت کی، لیکن پھر آپ کو کیا کیا گیا، آپ کو ہی اکیوزڈ بنایا گیا، آپ کو ہی مجرم بنایا گیا۔ تب یہ ممکن تھا نا کہ انسان سوچے کہ ارے میں نے تو کچھ غلط کام نہیں کیا ہوں، صرف اس الزام کو لینے سے کیا ہوگا، میں جیل جانے سے بچ سکتا ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو جیل جانا گوارا تھا بھائیوں، لیکن وہ اس برائی کے اندر ملوث ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر جیل کے اندر کئی سال بعد جب آپ کی رہائی کی بات آتی ہے تو اس وقت بادشاہ جب پیغام بھیجتا ہے تب یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہ ہوا میں ایک دم اچھل جاتے کہ چلو میری رہائی کا پروانہ آیا، نہیں، وہ کہتے کہ پہلے اس بات کی وضاحت کرو، جو الزام مجھ پر لگائے گئے یہ ایلیگیشنز کو پہلے کلیئر کرو۔ I would prefer to stay in jail، میں جیل میں رہنا پسند کروں گا لیکن اس ذلت کے ساتھ باہر نہیں آؤں گا۔ تو یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ چاہے کیسے حالات ہو ہم کو جو ہے ہماری ٹاپ پرائرٹی اپنے کردار اور کیریکٹر کو رکھنا ہوگا۔ چاہے پیسہ آ رہا ہو، چاہے کچھ پلیجر مل رہا ہو، چاہے کچھ انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، چاہے کچھ ہو رہا ہو، ہم جو ہے ہرگز اپنے کردار کا سودا نہیں کریں گے۔ آخری جو واقعہ ملتا ہے وہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا کیا تب آپ کے بھائی آئے آپ کے پاس۔ اب آپ دیکھیے آپ ایک بادشاہ کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو پوری طاقت، پورا اختیار ہے کہ جو زیادتیاں انہوں نے کی، کون سی زیادتیاں تھی بھائیوں، معمولی زیادتی تھی؟ ہم تو 1 گنٹا زمین، 2 گنٹا زمین ہے نا، 1 ایکڑ زمین کے لیے جو ہم نے ناروا کھا لی، ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کیا کرتے ہیں، تعلقات کو بند کر دیتے ہیں، ہے نا۔ بھائی بھائی کی آج انبن ہے، بھائی بہن کی آج انبن ہے، کیوں؟ جگہ کی وجہ سے،
اس لیے کہ بھائی نے بہن کو تکلیف دیا، بہن نے بھائی کو تکلیف دیا. آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام پر تو کیا مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ان کے بھائیوں نے. وہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ان کو کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور و رحیم ہے. تو بھائی اور بہنوں، یوسف علیہ السلام کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو بڑے اسباق ملتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کردار کو ہم پیدا کریں. اور سب سے پہلی چیز جو یہاں سے ہم کو گھر لے جانا ہے وہ یہ کہ یہ سمجھے کہ اصل جو خوبصورتی ہے وہ ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، اصل خوبصورتی تو اندر کی خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی کردار کی خوبصورتی ہے. آپ کا کردار کتنا خوبصورت ہے، اللہ کے نزدیک آپ کیا ہوں گے، اتنے بلند درجے پر ہوں گے. اور کردار کی خوبصورتی میں وہ آزمائش ہے، وہ مصیبت ہے، وہ مشکلات کے اندر آپ کا رویہ کیسا اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں. ہم کو لگتا ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے، ایک دن صبر کیا، ایک مہینہ صبر کیا. یہاں دیکھیے کئی سالوں تک ایک نبی نے بھی کیا کیے، صبر کیے. اور پھر اس کے بعد ایک چیز اور سمجھتی ہے کہ اتنی مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار عطا کیا. مطلب بظاہر آج ہم کو لگتا ہو کہ ہماری پوزیشن، امت کی پوزیشن کیا ہے، بڑی ویک معلوم ہوتی ہے، بڑی کمزور سی معلوم ہوتی ہے. آج ہم کو اکیوز ٹھہرایا جا رہا ہے، آج ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، یہ ان کا پلان ہے، یہ اس دنیا کے شیطانوں کا پلان ہے، لیکن اللہ کا جو پلان ہوتا ہے وہ ماسٹر پلان ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے کردار پر ثابت قدم رہے، کردار کی طاقت رہی اور وقت کا جو پاور ہے، وقت کی جو ٹیکنالوجی ہے، وقت کا جو نالج ہے اس کو بھی ایکوائر کرتے رہیں، تو بڑی سے بڑی حکومتیں اور سلطنتیں بھی کیا ہو سکتی ہے، وہ زیر ہو سکتی ہے. یوسف علیہ السلام نے تنے تنہا یہ کام کر دکھایا. اور یہ ایسی زندگی گزارنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے سکتا ہے، دے گا، لیکن اصل تو بھائی اور بہنوں وہ جنت ہے جس کی خواہش، جس کی تمنا ہر مومن اپنے دل میں کرتا ہے کہ اگر میں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے نقش قدم پہ میں چلا تو یقیناً کل جنت انشاءاللہ ملے گی. اور یہ بھی امید رکھیے، یہ بھی خواہش کیجئے کہ کل انشاءاللہ ہم لوگ یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات کریں گے جنت میں. اس دعا سے اللہ تعالیٰ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم کو جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، یوسفی کردار ہم کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.